بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ سورہ بقرہ کے دو جو رکوع پیچھے گزرے ان کے اندر یعنی یوں سمجھ لو کہ انسان کے تقریباً دو گروپ ہوتے ہیں اور دو نہیں تین گروپ ہوتے ہیں، یعنی انسان سوچ کے اعتبار سے تقریباً تین گروپ ہیں۔ ایک تو پکے ٹھکے جو اللہ کو مانتے نہیں، ایک پھر پکے ٹھکے وہ جو اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو بیچ کا تھا، یعنی ایک کبھی نعرہ لگاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، کبھی نعرہ لگاتا تھا کہ میں کیا ہوں، کافر ہوں، یعنی تذبذب جس کو ہم منافق کہیں۔ یہ منافق کبھی ادھر کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی ادھر کا نعرہ لگاتا ہے۔ ان تینوں گروپوں میں سے، ان تینوں بندوں میں سے اللہ نے جس کے بارے میں زیادہ آیتیں نازل کی وہ کون تھے؟ منافق تھے۔ کافروں کے لیے بھی کچھ آیتیں ذکر کی، مومنوں کے لیے بھی کچھ آیتیں ذکر کی، کیونکہ ان کا مسئلہ ہی واضح ہے نا۔ مومن تو مومن واضح، کافر تو کافر واضح۔ رہی بات یہ کہ وہ جو منافق تھا جس کے کئی روپ تھے، کئی تصویریں تھیں، کئی شکلیں تھیں، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ٹوٹل 13 آیتیں اتاری۔ 13 آیتیں صرف ان کے روپ کے لیے اتاری کہ اس کا روپ کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا۔ بہرحال یہ تین گروپ تھے انسانوں کے، یہ تین گروپ تھے، تین سوچ والے بندے تھے جو اوپر ذکر ہوئے۔ اب اللہ رب العزت ان تینوں گروپوں کو جمع کر کے یعنی پورے انسان کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں، پورے انسان کو۔ اب اس انسان میں کافر بھی آ گیا، مومن بھی آ گیا، یہ منافق بھی آ گیا۔ پوروں کو جنرلی ایک خطاب بیان کر رہے ہیں، جنرلی۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ یہ اللہ رب العزت کہیں ایک کو خاص کر کے ذکر نہیں کر رہے، بلکہ تینوں کو ایک ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں۔ تینوں کو ایک اس قرآن کے آنے کا جو مقصد ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا جو مقصد ہے، تینوں کو مخاطب کر کے وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ کیا پتہ تم آگے چل کے کیا بن جاؤ، یعنی اس دعوت کو تم قبول کر لو، کیونکہ یہ دعوت ہے سبھی کے لیے۔ دعوت کیا ہے سبھی کے لیے۔ یہ نہیں کرنا کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے تو بس اس کو ہم نے دعوت نہیں دینی، دعوت سبھی کو دینی ہے۔ آگے یہ مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تو دیکھو یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں میں سب آ گئے، کافر بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا اور منافق بھی آ گیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اور دیکھو آگے پوائنٹ کیا ذکر کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ معبود تم اپنے معبود کی کیا کرو، عبادت کرو، یا مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، نہیں۔ جو ایک مشترک پوائنٹ بھی، مشترک سمجھتے ہو، یعنی جو سب کا ایک ہی نقطہ متفق تھا، کیونکہ اس بات کو تو سب مانتے تھے کہ نہیں بابا پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صفت ہی اپنی وہ ذکر کی، یعنی یہ صفت نہیں ذکر کی کہ میں خالق ہوں یا میں مالک ہوں، یہ صفت ذکر نہیں کی، بلکہ ربکم الذی خلقکم، رب کی کیا کی صفت ذکر کی، کیونکہ رب کو سب ہی مانتے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بابا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کر اپنی وہ صفت ذکر کی جس صفت پر سارے کیا تھے، متفق تھے۔ اور یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دو بندوں کو سلو کروانا چاہتے ہو نا، یعنی دو پارٹیوں کو، دو جماعتوں کو اگر آپ سلو کروانا چاہتے ہو تو دونوں میں تلاش کیا کرو کہ دونوں کا یعنی جو ایک اہم پوائنٹ جس میں دونوں کیا ہوں، متفق ہوں، تو اس پوائنٹ کو بیچ میں رکھا کرو۔ یعنی جو فتنے والی ہے یا جس میں جھگڑا آ رہا ہے جس پوائنٹ پہ، اس پوائنٹ کو آپ نکال دو۔ جو متفق جماعت ہے، جیسے مثلا ہم ایک پوائنٹ پہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، دیوبندی، بریلی، شیعہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی؟ ختم نبوت والی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ یہ شیعہ بھی مانتے ہیں، بریلی بھی مانتے ہیں، دیوبندی، اہل سنت سارے مانتے ہیں۔ تو یہ ایک مین پوائنٹ کیا ہے، سب ان کو کیا کر دیتی ہے؟ جمع کر لیتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ ربکم الذی، یہ رب ایک ایسا نام ہے یا ایسی صفت ہے جس میں سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ متفق ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ نے وہ صفت ذکر کر کے فرمایا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اس رب کی کہ جس نے پیدا کیا تمہیں، جس نے کیا کیا؟ تمہیں پیدا کیا، اس رب کی تم عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، یہ صرف نہیں کہ تمہیں پیدا کیا بلکہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ بس ایک مین پوائنٹ ہے کہ اس کی تم عبادت کرو، اس کی عبادت کرو گے تو لعلکم تتقون، تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، ایک پوائنٹ سے، کیونکہ رب کی کیا کرو؟ تم عبادت کر لو، آگے کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر یہ اللہ رب العزت نے اپنی اور ایک صفتیں بیان کی، یعنی دیکھو کینڈیڈیٹ ابھی آتے ہیں نا، ابھی یعنی الیکشن کے ماحول میں یہ کیا آتے ہیں؟ نمائندے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بابا ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، لہذا ہمیں مان لو، یا بھلا ان کو چھوڑو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، فاران کی چوٹی پہ جب چڑھ کر اعلان کیا تھا، سب سے پہلے جو اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اعلان نہیں کیا تھا، سب سے پہلے پوچھا تھا کہ بابا تم مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے امین مانتے ہو، امانت دار مانتے ہو، صادق مانتے ہو، سچا مانتے ہو؟ تو سب نے بیک وقت سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ جربنا کا مرارن، حضور ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، آپ کو ہم نے سچائی پایا ہے۔ سب کا آواز یہی تھا، حتیٰ کہ کافر جو تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو آزمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ دیکھو پہلے مقصد بیان نہیں کیا، پہلے اپنا یعنی سامنے رکھا کہ بابا دیکھو مجھے پہلے دیکھو کہ مجھ میں مطمئن ہو یا نہیں ہو۔ ایسے ہی آج کے حوالے سے الیکشنوں میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ یعنی نمائندے کہتے ہیں کہ بابا تم پہلے مجھے دیکھو، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی کی ہے نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر میرے کو کیا کر دو، مجھے آگے لاؤ، پھر ایسے کہتے ہیں۔ تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے ایسے ہی کہا کہ بابا اگر مجھے مانتے ہو، مجھے آپ سچا مانتے ہو تو پھر میری بات کو کیا کر لو، مان لو، باقی یہود و نصارہ کی بات کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو جیسے وہاں آپ نے اپنی پہلے بات کی، یہاں اللہ رب العزت بھی اپنی بات کر رہے ہیں کہ بابا مجھے تو جانتے ہو نا، میں تمہارا رب ہوں۔ اور بلا چلو رب ایک صفت ہوئی تو آگے میں تمہیں دوسری صفتیں بتا رہا ہوں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس زمین پر تم بیٹھے ہو زمین کو میں نے بستر کی طرح بنا دیا ہے، وہ کون ہے؟ تو سارے کہیں گے وہ کون ہے؟ اللہ۔ پھر چلو بھلا یہ بھی چھوڑو تو والسماء بنا، بھلا یہ دیکھو کہ آسمان کو چھت بنا کر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چلو بھلا اس کو بھی چھوڑو، وانزل من السماء ماء، بھلا آپ یہ تو دیکھو کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ وہ بھی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ اپنی ساری اللہ رب العزت صفتیں بتا رہا ہے قائل کرنے کے لیے کہ چلو بھلا تمہیں یہ چیز بھلا آئے پسند، چلو یہ چیز پسند آئے۔ فاخرج به من الثمرات، دوسری بھلا یہ دیکھ لو کہ پانی برسا زمین پر اور زمین سے کیا نکلے؟ میوات نکلے، پھل فروٹ نکلے۔ تو بھلا وہ بتاؤ کہ وہ کون نکالنے والا ہے؟ تو وہ اس پر بھی جواب آئے گا کون؟ وہی اللہ۔ رزق لکم، ان ثمرات کو، ان میووں کو ہم نے آپ کے لیے کیا بنا دیا؟ یعنی رزق بنا دیا۔ تو ان کو رزق بنانے والی بھی ذات کون ہے؟ بولو اللہ۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، ان ساری صفتوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں بھلا ان سب چیزوں کے باوجود بھلا فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر کیوں بھلا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ دیکھو ایک بات سمجھانے کا دیکھو طریقہ دیکھو نا، جیسے ہم سمجھاتے ہیں بابا یہ بھی مانتا ہے نا، تو یہ بھی مانتا ہے نا، یہ بھی مانتا ہے، پھر یار میرے کو چھوڑ کے تو کی جاتا ہے؟ یار تو یہ مانتا ہے نا کہ میں سچا ہوں، یہ ہوں یہ ہوں، پھر بھلا میرے کو چھوڑ کر تو اوروں کو کیسے مانتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ایسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بابا آسمان کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ پانی اس سے کس نے نازل کیا؟ میں نے کیا۔ اس میں سے میوے کس نے بنائے؟ میں نے کیے۔ جب ان سب کے باوجود میں ہی ہوں، سب میں جواب آپ کا میں ہی ہوں، تو پھر فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں بناتے ہیں؟ پھر اوروں کے شریک نہ بنا۔ وانتم تعلمون، حالانکہ جانتے بھی ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ جانتے بھی ہو کہ ہم یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ غلط کر رہے ہیں۔ جانتے بھی ہو کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، لیکن پھر بھی وڈیرے کو کیا مان رہے ہو کہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ وڈیرا ہمیں رزق دے گا، حالانکہ پتہ ہے آپ کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جان بوجھ کر پھر بھی آپ وڈیروں کو میرے یعنی پشت میں آپ ڈال رہے ہو، یا میرے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو، یا بتوں کو آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ شریک ہے۔ چلو ایک تو وہ بات تھی کہ بابا آپ تک پیغام نہیں پہنچا تھا، آپ تک پیغام نہیں پہنچا تھا کہ بابا ہمارے پاس تو یہ لوگ آئے نہیں تھے، ایک تو یہ بات الگ ہے۔
لیکن جب آ چکا ہے، آپ جان چکے ہو، پھر بھی اگر میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت فرمایا فلا تجعلوا للہ، پھر کیوں میرے ساتھ شریک کرتے ہو؟ اللہ رب العزت آگے ایک تو اپنی پہلے وضاحت بیان کر دی، آگے انشاءاللہ اور بھی اس پر